تو آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں کہ جب زمین نہیں تھا، جب آسمان نہیں تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا تب کیا، اور وہ 5 فیزز کون سے ہیں جب کچھ بھی نہیں تھا. پردے کے پار اس پار کیا ہے، پردے کے پار کے اس پار کے پار کیا ہوگا، زمینوں میں کیا ہے، آسمانوں میں کیا ہے، جب کچھ نہیں تھا تب کیا تھا. ساری باتیں آج ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں، تو آپ بھی دیکھتے رہے جو اس بات کریں گے. تو بات کا آغاز کرتے ہیں. میں آج آپ کو 5 فیزز بتانے جا رہا ہوں کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تب کیا تھا. اور خدا کی ہستی جو تھی وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہی ہے اور ہمیشہ سے موجود ہے، اور اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے. وہ خدا ہے، وہ حی القیوم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ سب کچھ ہے اور وہ ہمیشہ تک رہے گا، ہمیشہ سے ہے. اس کی ہستی کو سمجھنے کے لیے میں آج آپ کو تھوڑے 5 فیزز بتا رہا ہوں، جو کہ بہت زیادہ ریسرچ کرنے کے بعد یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، پیش ہوتی ہیں. تو اس پہ بات کا آغاز کرتے ہیں. میں آج آپ کو 5 فیزز کے بارے میں بتا رہا ہوں، جو کہ کریشن آف یونیورس کے پہلے اور بعد اور دونوں کے درمیانوں میں یہ فیزز سپریٹڈ ہے، بائفرکیٹڈ ہے، بہت زیادہ ڈسٹریبیوٹڈ ہے. بات کا آغاز کہتے ہیں. یہ جو نام میں لوں گا یہ عربک میں ہے، تو اس کا جو تفصیل ہے یعنی کہ اس کی جو میننگ ہے، ٹرانسلیشن ہے، وہ بھی میں آپ کے لیے کر دوں گا. تو بات کا آغاز کرتے ہیں. جو فرسٹ ہمارے پاس فیز ہے وہ ہے ازل، AZL، ازل. یہ جو ہے یہ عربک ایک نیم ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو خدا کا جو آپ کہہ سکتے ہیں جو خدا کی ہستی ہے، جو خدا کا وجود ہے وہ ہر جگہ ہے. خدا کا جو وجود ہے، سب سے پہلے خدا نے جو کریٹ کیا، سب سے پہلے جو خدا نے بتایا وہ تھے 14 معصومین کا نور، یعنی کہ پروفٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور. اور اس نور کے 14 ٹکڑے ہوئے اور پھر وہ 14 معصومین بن گئے. یعنی کہ ازل جو ہے وہ وقت ہے جب 14 معصومین کا جو آپ کہہ سکتے ہیں نور ہے وہ خلق نہیں ہوا تھا، اور نور جو ہے وہ بنا نہیں تھا. نور جو ہے وہ ایگزسٹنس میں نہیں آیا تھا. اس سے پہلے کا جو سمے ہے، اس سے پہلے کا جو وقت ہے، اس سے پہلے کا جو درمیانہ آپ کہہ سکتے ہیں اسپیس ہے، اس کو ہم لوگ ازل کہتے ہیں. ازل جو ہے کہ صرف خدا تھا اور کوئی نہیں تھا. کوئی نہیں یعنی کہ کوئی بھی نہیں تھا. خدا، فقط خدا اس وقت تھا اور اس وقت کوئی نہیں تھا. اللہ تھا صرف، فقط وہ جو ذاتی نام ہے اللہ کا، اللہ موجود تھا اور کوئی نہیں تھا. 14 معصومین کا بھی اس وقت مطلب ان کا ظہور نہیں ہوا تھا، خدا نے ان کو نہیں بنایا تھا، ان کا نور کو خلق نہیں کیا تھا. تو یہ جو وقت ہے یہ ہے ازل کا وقت. اور سب سے پہلے کا یہ وقت تھا. اس وقت جو خدا تھا وہ ذات تھا، اور جو 14 معصومی ہیں وہ آپ جیسے کہ جانتے ہیں ان کی صفات ہے خدا کی، اور جو خدا ہے وہ ذات تھا. تو یہ جو تھا یہ فرسٹ ٹائم فریم تھا، یہ فرسٹ وقت تھا. یہ تھا ظہور 14 معصومین کے پہلے کا وقت. ٹھیک ہے. ہم لوگ سیکنڈ پہ بات کرتے ہیں. سیکنڈ جو ہے وہ ہے ہمارا سرمد. یہ بھی ایک عربک ورڈ ہے، یہ ہے سرمد. سرمد جو ہم لوگ ٹائم فریم کہتے ہیں، ٹائم فریم بھی کہنا درست نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. سرمد وہ فریم ہے جب 14 معصومین کا ظہور ہو گیا تھا. ظہور یعنی کہ ان کا جو نور ہے اس کی خلقت ہو گئی تھی. 14 معصومین کو ان کا نور خدا نے بنا دیا تھا. وہ جو وقت ہے اس کو ہم لوگ سرمد کہتے ہیں. اور اس وقت جو تھا، جو خدا تھا، اللہ تھا، وہ ذات تھا، اور 14 معصومین تو تھے وہ اللہ کی صفات ہے، یعنی کہ آپ ان کے ایٹریبیوٹ سے. اور جو خدا ہے وہ تو اللہ ذات ہے ہی، اور 14 معصومین جو تھے وہ ان کی صفات تھے. یہ جو ہے ہمارے پاس وقت سرمد تھا. پہلا کون سا تھا؟ ازل، یعنی کہ 14 معصومین کے نور کی خلقت سے پہلے. اور جو سرمد ہے وہ ان کی نور کی خلقت کے بعد کا وقت، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں ٹائم فریم. تو یہ ہمارے پاس 3 ہو گئے. اگر ہم لوگ بات کریں تھرڈ فریم کے بارے میں، جو تھرڈ فیز ہے وہ ہے دہر. یہ بھی ایک عربک نام ہے، ایک عربک ورڈ ہے، اور اس کا تذکرہ قرآن میں بھی آیا ہے. سورہ دہر ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ دہر. اور ابھی میں میتھمیٹیکل انٹرپریشن کوئی نہیں کر رہا، فقط آپ کو تھیوری بھی سمجھا رہا ہوں. تو جو دہر ہے یہ وہ وقت ہے کہ جب 14 معصومین جو خدا نے نور بنایا تھا وہ 14 ٹکڑوں میں بٹا، اور وہ 14 معصومین کا جو نور تھا وہ خدا کی حمد و ثنا اور عبادت کرتا تھا. یہ تھا وقت دہر. ٹھیک ہے. جس کا قرآن میں بھی ایک سورہ موجود ہے، وقت دہر. اور جو 14 معصومین ہیں وہ خدا کی عبادت کرتے تھے، خدا کی حمد و ثنا کرتے تھے وقت دہر میں. ٹھیک ہے. ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں. اگلا جو ہے فیز وہ ہے زمان، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں اسی فریم سے نکلا ہے زمانہ. جو ہم لوگ کہتے ہیں نا آج کا زمانہ، کل کا زمانہ، زمانہ یہ نکلا ہے عربک ورڈ زمان سے. جو زمان ہے یہ وہ وقت ہے جی جب کریشن آف یونیورس ہوا. اب آپ سوچ رہے ہیں 3 چیزیں گزرنے کے بعد، 3 فیزز گزرنے کے بعد خدا نے، اللہ نے یہ جو یونیورس ہے اس کو کریٹ کیا، اور اس کے بعد سب کچھ بنایا. ہر چیز بنائی، چاہے وہ زمین ہو، آسمان ہو، پہاڑ ہو، ہوا ہو، بادل ہو، فرش ہو، عرش ہو، کرسی ہو. ساری چیزوں کا جو ایگزسٹنس ہے وہ وقت زمان میں آیا. اور زمان جو ہے اسی سے زمانہ بنا. ہم اس زمانے میں رہتے ہیں اور اس زمانے میں رہتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آیا وقت زمان، یعنی کہ فیز زمان. اس میں ساری چیزیں اللہ نے بنائی. اور یہ جو ہے پھر اس میں بہت زیادہ تفصیل ہے.
اور ہر وقت یہ جو زماں ہے اس کا ایک صاحب زماں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جو خدا کا زماں بنایا تھا نا، ہر ٹائم فریم کے لیے اللہ اپنی طرف سے ایک اپنا صاحب بھیجتا رہا اور گزرتے جب ہم لوگ آخری وقت میں پہنچ گئے، آخری ٹائم فریم میں پہنچ گئے، آخری زمانے میں پہنچ گئے، تو ابھی کا جو صاحب الزمان ہے وہی تو ہمارا اور آپ کا امام زمان علیہ السلام ہے، ہمارا آقا اور مولا ہے جو کہ امام مہدی علیہ السلام ہے، جو کہ انشاءاللہ آنے والے ہیں. تو ابھی موجودہ وقت میں وہ صاحب زمان امام مہدی علیہ السلام میں جو آئیں گے، جن کو ہم لوگ امام زمانہ علیہ السلام بھی کہتے ہیں، یہ بھی ان کا ایک لقب ہے. تو یہ جو ہے یہ زمان کا کانسیپٹ ہے. بہت زیادہ ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں لیکن ویڈیو کو نہ لمبا کرتے ہوئے، کیونکہ ابھی میرے پاس وائٹ بورڈ یہاں پر بھی موجود نہیں ہے، تو میں آپ کو ابھی صرف تھیوری سمجھا رہا ہوں. تو یہ تھا وقت زمان. اور جو ہمارا اگلا جو ٹائم فریم ہے، جو فیز ہے ہمارا، وہ ہے عبد. ٹھیک ہے، اب عبد کیا ہے؟ عبد وہ ٹائم فریم ہے، وہ وقت ہے کہ جب ڈے آف ججمنٹ، یعنی کہ جب سب کا فیصلہ ہو جائے گا، جتنے بھی پرانی، دھاتو، وستو، لوگ، انسان، جانور، جن و انس، جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے، جب وہ اس دنیا سے مر کے چلے جائیں گے، جب قیامت کا دن آئے گا، تو جب قیامت کا دن میں سب کا فیصلہ ہو جائے گا. جس نے اچھے کرم کیے وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے برے کرم کیے وہ جہنم، نرک میں جائے گا، دوزخ میں جائے گا. وہ والا جو پورا فیصلہ ہے نا، وہ ہے دن قیامت. جس دن قیامت کا دن ہوگا، اس دن اللہ سارے لوگوں کا فیصلہ کرے گا. اور اس کے بعد کا جو ٹائم فریم ہے، اس کے بعد کا جو وقت ہے، وہ ہے عبد. اب جو ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ انفینٹی ہے، وہ انفینائٹ ہے، وہ چلتا چلا جائے گا. ہر چیز جو ہے وہ رک جاتی ہے. جو وقت عبد ہے، مطلب کہ یہ وقت نہیں ہے بلکہ میں ایک فریم کو ایک فریم بھی نہیں کہہ سکتا. عبد کو آپ کسی چیز میں کنٹین نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کنٹین لیس ہے. عبد یہ وہ ٹائم فریم ہے. ٹائم فریم دیکھیے بار بار زبان پہ آ رہا ہے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے، عبد وہ ایک فیز ہے کہ جب قیامت کا دن گزر جائے گا، اس کے بعد کا جو وقت ہے، یعنی کہ جو جہنم، نرک میں جائے گا وہ ہمیشہ وہی رہے گا، اور جو جنت یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں ہیون میں جائے گا وہ ہمیشہ وہی رہے گا. یہ ہے وقت اب. تو یہ میں نے آپ کو ٹائم فیز 5 فیزز بتایا، جو کہ 14 معصومین کے ظہور سے پہلے اور ان کے قیامت کے دن کے بعد. اور ایک اور بات بتا دوں انٹرسٹنگ، جو قیامت کا دن ہوگا وہ 50,000 سالوں کے برابر ایک دن ہوگا. اور روایتوں میں الگ الگ جملے ہیں لیکن یہ بھی ایک بہت پرومیننٹ جملہ ہے کہ اتنا بڑا دن ہوگا. کیونکہ آپ خود سوچیں، اتنے لوگ شروع سے لے کے آخر تک آئے، ان سب کا فیصلہ کرنا ہے خدا کو، تو وہ ایک دن اتنا بڑا دن ہوگا کہ اس میں سب کا فیصلہ ہو جائے گا. تو یہ میں نے آپ کو بتایا. اور اگر ہم لوگ اس سے کیا سمجھیں کہ جو وقت ازل ہے، ازل یعنی کہ 14 معصومین کے ظہور سے پہلے کا وقت، یعنی کہ جہاں پر فقط خدا موجود تھا، اور قیامت کے جو دن ہے اس کے بعد کا ازل، یعنی کہ ازل سے اب تک، بگننگ سے اینڈ تک، شروع سے آخر تک، اول سے آخر تک، یہ جو میں نے آپ کو ٹائم فریم بتایا نا، اس کے میتھمیٹیکل انڈکشن میں نے کافی کیلکولیشنز کیے جو کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن ابھی موجودہ وائٹ بورڈ نہیں ہے. تو یہ وہ وقت ہے جس میں خدا کی ہستی شروع سے ہے، آخر تک رہے گی. خدا کی ہستی کے بعد خدا نے خلق کیا 14 معصومین کا ظہور، اس کے بعد انہوں نے ان کی خدا کی عبادت کی، اس کے بعد یہ ساری چیزیں خلقت ہوئی ہے، اس دنیا کی، اس آسمان کی، اس پہاڑوں کی، ان ساری چیزوں کی. اور اس کے بعد پھر یہاں بھیجا گیا، ہم یہاں پر آئے، اور اس کے بعد یہاں پر پھر جو وقت قیامت ہے وہاں پر فیصلہ ہوا. اور اس کے بعد جہاں پر جہاں پر پوسٹنگ ہوئی، چاہے وہ جہنم ہو چاہے وہ جنت ہو، وہ وہاں پر ہمیشہ رہے گا. کیونکہ جو عبد ہے وہ انفینائٹ ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہونے والا. تو یہ پیور نالج تھی، پیور گفتگو تھی، علمی گفتگو تھی. تو میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی. سارے معزز ممبران تک یہ ضرور شیئر کریے گا جو علمی گفتگو میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، جو کہ مسٹیکل سائڈ ہے، ایسوٹیرک سائڈ ہے، صرف نارمل زندگی نہیں جی رہا اور تھوڑا سا پردے کے آر پار بھی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں، ان تک یہ ویڈیو ضرور پہنچائے گا. میں آپ سے جا لیتا ہوں. امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور سارے اپنے معزز ممبران تک شیئر کریے گا. میں آپ سے جا لیتا ہوں. ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے میں ہمیشہ جو بات کرتا ہوں وہی کہوں گا، خدا کرو یاد کرو یار، خدا کو یاد کرو. خدا حافظ.